بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ نے آج کے تمام اخبارات نے اور عالمی میڈیا نے بھی اور ایران اور چین اور سعودی عرب کے اخبارات نے اور تمام عرب اخبارات نے آج ایک بہت ہی نمایاں خبر شائع کی ہے کہ ایران اور سعودی عرب کا ایک طویل عرصے کے بعد وہاں معاہدہ ہو گیا۔ ان کے درمیان سفارتی تعلقات بحال ہو گئے۔ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ نے چین کی موجودگی میں دیکھیں آپ، ایک عجیب سی گفتگو شروع ہو گئی ہے پاک دنیا میں کہ یا تو امریکہ ایک چیز کا ضامن ہوتا ہے یا اب چین جو ہے وہ دنیا میں امن کے قیام امن کے لیے وہ ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ چین کے اچھا، اس پورے معاہدے سے 3 ممالک ایسے بھی ہیں جن کو بہت زیادہ دکھ اور افسوس کا سامنا ہے۔ اس میں ایک بھارت ہے جو ہمارا پڑوسی ملک بھی ہے، دوسرا اسرائیل ہے، اور تیسرا یہاں کی سپر پاور کہلانے والی امریکہ بھی موجود ہے۔ وہ تینوں بہت عرصے سے اس پوری رکاوٹ، اس پورے معاہدے کو جو ہے سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس سے پہلے یہ قطر میں ان کے مذاکرات ہوتے رہے، اس سے پہلے بھی ایران میں بھی ہوئے، اور پھر اس کے بعد مختلف جگہوں پہ ان کے مذاکرات ہوئے، لیکن وہ تمام مذاکرات یکسر ناکام رہے۔ اس پورے جو معاہدے کے بعد جو ہے اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ اسرائیل کو ہو رہا ہے۔ اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جو ایران کا بہت شدید مخالف ہے، اور وہ ایران کے خلاف میزائل ویب ٹیکنالوجی، میں نے آج سے پہلے یعنی اب سے پہلے جو اپنی ویڈیو میں نے شیئر کی تھی آپ کے ساتھ، وہ یہ تھی کہ یہ جو ایران میں لڑکیوں کے جو معاملات ہیں، اس میں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ جا کر کے لنک جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ بن رہا ہے۔ اور اس وقت بھی اس ویڈیو میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ ان کا اتحاد اب بہت ضروری ہے، لیکن یہ محض اتفاق ہے کہ صرف اس ویڈیو کے ریلیز ہونے کے 3 دن کے اندر جو ہے یہ ایک ایسی صورتحال سامنے آئی ہے ایران اور سعودی عرب کے اتحاد کی، جس کے بعد سعودی عرب سے اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ عمان، قطر، بحرین اور متحدہ عرب امارات کی جو 6 ریاستیں ہیں وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ اس وقت ایران کے ساتھ قریبی تعلقات ہوں گے۔ اور اگر متحدہ عرب امارات کے ساتھ ایران کے تعلقات میں بہتری اور سفارتی تعلقات میں اچھائی پیدا ہوتی ہے تو اس سے پھر امریکہ اور اسرائیل دونوں جو ہے ہٹ ہوں گے۔ اس خطے نے ایک نئی کروٹ لی ہے، یوں سمجھ لیں آپ، یعنی ایک جو برسوں سے یعنی خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد سے یہ سارے عرب ممالک جو ہے وہ امریکہ کے اتحادی تھے، برطانیہ کے الائی تھے، ان کے اتحادی بن چکے تھے، اور مختلف لوگوں کے یہ اتحادی بنے پھر رہے تھے۔ اور جتنا ان کو نقصان پہنچایا ہے امریکہ کی دوستی نے، ان کا پورا تیل خالی کر دیا ہے، تیل کے کنویں خالی کر دیے ہیں، ان کے پورے تیل دیگر وسائل پر قبضہ کیا ہے۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ ریاض تو ایک ایسی جگہ تھی جو امریکہ کی ایک چھاؤنی تھی، اس کا کچھ علاقہ تو ایسا تھا کہ جہاں امریکہ کی چھاؤنی بن چکی تھی، لیکن وہ تمام کی تمام صورتحال جو ہے یکسر بلڈوز ہو گئی ہے۔ ایران اور سعودی عرب کے جو تعلقات کی خرابی تھی وہ ایک بہت طویل عرصے تک چلتی رہی ہے، یعنی جب سعودی عرب ایران اور عراق جنگ ہو رہی تھی اس وقت بھی سعودی عرب جو تھا وہ عراق کے ساتھ تھا یا پھر بالکل غیر جانبدار تھا۔ اور اسی طرح سے جو ہے ایران عراق کی جنگ کے فوراً بعد جو ہے وہ صدام حسین کی جانب سے ایک ایسی غلطی کی گئی کویت پہ قبضہ کرنے کی، جس کے بعد جو ہے وہ سعودی عرب جو ہے وہ عراق کا مخالف ہو گیا، یعنی صدام حسین کا مخالف ہو گیا۔ لیکن اب جو ایک عرصے سے اس خطے پہ ایران کی جو پراکسی وار تھی اس نے پورے خطے کو بدامنی سے دوچار کر رکھا تھا۔ ایران کی پراکسی وار ایک طرف شام میں تھی، دوسری طرف یمن میں تھی، اور اس سے جو یمن کی جو صورتحال ہے، یمن میں جو حالات ہیں، جو خراب حالات یمن میں ہیں، اس کو بھی بہت زیادہ کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوگا یہ معاہدہ۔ آئندہ 2 ماہ میں دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات مکمل طور پہ بحال ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ایران کو ایک ایسا جو چھجا مل جائے گا یا ایسا شیلٹر ان کو مل جائے گا
کہ وہ ان کی جو تجارت جو ایک طویل عرصے سے بند پڑی ہوئی ہے، اور ایران کی وجہ سے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کی خرابی کی وجہ سے بحرین کے اور ایران کے بھی تعلقات خراب تھے، قطر اور ایران کے بھی تعلقات زیادہ مناسب نہیں تھے، اور اسی طرح سے متحدہ عرب امارات سے تو اکثر امریکی جہاز جو ہے وہاں امریکی اڈہ ہے، تو وہاں سے وہ فلائی کرتا ہوا ہے اور فلائی کر کے جو ہے وہ کسی بھی جہاز کو ہٹ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ ساری صورتحال یعنی خطے کی پوری ایک چین جو ہے وہ تبدیل ہوگی۔ پورے کی صورتحال تبدیل ہونے کے بعد یہ پورا، جب میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ جب تک عالم اسلام متحد نہیں ہوتا، یہ توہین رسالت کا بھی سلسلہ جاری رہے گا، اور توہین عام خاکوں کا بھی سلسلہ جاری رہے گا، اور اسلام کے ماننے والوں کے خلاف اسرائیل کی جو سازشیں ہیں۔ اچھا، اس پورے سینیریو میں ایک بات اور بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اس وقت جس تیزی کے ساتھ جو ہے اسرائیل جو یروشلم کے اوپر قبضہ کر رہا ہے اور وہاں پہ ایک ٹیمپل بنانے کی یا ہیکل سلیمانی بنانے کی تیاری کر رہا ہے، اس کو بھی یہ معاہدہ جو ہے یہ رکاوٹ بنے گا، اور اس سے اس کو احساس اس بات کا ہو جائے گا کہ جی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، اور وہ اب اس پوری صورتحال میں اگر یہ کوشش کرے گا کہ وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرے یا بیت المقدس کو توڑنے کی کوشش، ناپاک کوشش کرے، تو پھر یہ یاد رکھ لیں کہ یہ پورا عالم اسلام اس پورے جو اتحاد ہوا ہے ایران اور عراق کا، اس کی تمام تر شروعات جو ہے اس کے اثرات پاکستان پہ بھی پڑیں گے۔ پاکستان نے ان مذاکرات کا آغاز کروایا تھا، پاکستان نے چین سے اور ایران سے دونوں سے قریبی تعلقات رکھے ہوئے تھے، اور یہ معاہدہ ہونے کے بعد پاکستان کے لیے سعودی عرب بھی، قطر بھی، بحرین بھی، اور آپ کے جو دیگر ممالک ہیں وہ بھی ایران سے جو قریب ممالک ہیں وہ سارے کے سارے، یعنی شام سے بھی سعودی عرب کے تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کے دیگر جو ممالک خطے میں ہیں ان کا ایک مکمل اتحاد بننے جا رہا ہے، اور یہ انتہائی ضروری ہے ایک ایسے وقت میں جب اسرائیل جو ہے وہ بالکل ہڈ وکٹ پہ آ کر کے فرنٹ فٹ پہ آ کر کے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ جب چاہے یہ بیت المقدس کو جو ہے وہ توڑ کر کے اس کی ناپاک عزائم ہے یہ، اس کو وہ توڑنا کر کے اور ہیکل سلیمانی تعمیر کر لے گا۔ لیکن اگر مسلمان متحد رہے، اور جیسا کہ اقوام متحدہ میں بھی مسلمانوں نے یہ ایک قرارداد پیش کی ہے کہ جی اسرائیل کی طرف سے یہ ہیکل سلیمانی بنانے کی اور فلسطینیوں کو دبانے کی اور ان کے خلاف جو ہے وہ جنگ کی صورتحال پیدا کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس کو روکا جائے۔ اس میں اقوام متحدہ نے اپنا کردار پہلے بھی ادا کیا ہے، لیکن جو بڑی طاقتیں ہیں وہ صرف جو ہے وہ لولی پاپ دینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ اس بات کی بھی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے اس جنگ میں آپ کے جو روس اور یوکرین کے درمیان ہو رہی ہے اس میں جو ہے وہ روس کی مخالفت کرنا شروع کر دے، اور اس کے جو سپاہی ہیں وہ جا کر کے یوکرین کی طرف سے روس کے خلاف لڑائی لڑیں۔ لیکن اگر ایسا کیا گیا، آج اسی بات پر جو ہے وہ دو ٹوک بلاول جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں بلاول بھٹو صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں امریکہ سے کہا ہے کہ ہم اگر کسی آپ کا ساتھ دیں تو کیا آپ کشمیر کے مسئلے پہ ہمارا ساتھ دیں گے؟ ایسا نہیں ہے، تو لہٰذا آپ کشمیر ہمارے لیے آزاد کریں تو پھر ہم آپ کے لیے بھی کچھ کرنے کی کوشش کریں گے، اور دنیا میں اسی طرح کے معاملات چلتے ہیں، اس کو نہ کوئی روکا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ جو ایک بہت اچھا معاہدہ ہوا ہے، اس سے پورے عالم اسلام کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پورے عالم اسلام کو یہ بات اب سمجھ بھی لینی چاہیے اور ان کو معلوم بھی ہونی چاہیے کہ یہ آپ کی کبھی بھی دوست نہیں تھے، نہ ہیں، نہ ہوں گے۔ لہٰذا ایران اور اس کے جو معاہدہ کے جو مثبت پہلو ہے کہ پورے خطے میں یہاں سے لے کر کے اور اردن تک جو ہے تمام پورے علاقے میں جو ہے نا امن و سکون ہوگا، اور اس سے یمن کی جنگ کا بھی خاتمہ ہو سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔